جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عین ان لمحوں میں جب حکومت خود اور اپنے بھونپوؤں کا مطلب ماؤتھ پیس، مطلب جن کے ذریعے خبریں آگے پھیلائی جاتی ہیں، عین ان لمحوں میں جب حکومت خود اور اپنے ماؤتھ پیسوں کے ذریعے یہ خبریں پھیلا رہی تھی کہ یہ جو بشریٰ بی بی کی رہائی ہوئی ہے، یہ جو عظمیٰ خان علیمہ خان کی رہائی ہوئی ہے، یہ جو بشریٰ بی بی کو کسی نئے کیس میں گرفتار نہیں کیا گیا، اور یہ جو عمران خان کی ملاقاتوں پر پابندی ہٹی ہے، اور یہ جو عمران خان کا میڈیکل بورڈ بن گیا ہے چیک اپ کے لیے، یہ سب کسی ڈھیل کا نتیجہ ہے۔ اور میں بار بار کہہ رہا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ عین ان لمحوں میں جب حکومت یہ افواہیں اور غلط افواہیں پھیلا رہی تھی اور پھیلا رہی ہے، عین ان لمحوں میں عمران خان پر ایک بڑا سنگین کیس بنا دیا گیا ہے، عمران خان کو ایک بڑے سنگین کیس میں نامزد کر دیا گیا ہے، اور وہ کیس ہے GHQ حملہ کیس، اور اس میں سنگین 27 دفعات لگائی گئی ہیں اس کیس میں، اور عمران خان کو اس کیس میں نامزد کر دیا گیا ہے۔ عمران خان کو کیس کے چالان کی نقول فراہم کر دی گئی ہیں۔ عمران خان نے اس کیس کی صحت جرم سے انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تب تو میں گرفتار تھا۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ساری خبریں جو حکومت نکلوا رہی تھی، چھپوا رہی تھی، آگے بڑھا رہی تھی، پھیلا رہی تھی، کہ ڈسکریڈٹ کیا جائے پاکستان تحریک انصاف کو اور پاکستان تحریک انصاف کے ان لوگوں کو جو کئی مہینے جیلوں میں رہ کر کئی مقدمے بھگت کر رہا ہوئے کہ یہ تو کسی ڈیل کا نتیجہ ہے۔ وہ سب افواہیں ہوا ہوئیں، وہ سب خبریں خطا ہوئیں، اور اب نئے کیسوں کی ابتدا ہوئی ہے، اور نیا کیس ہے GHQ حملہ کیس۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی دونوں اس کیس میں نامزد ہیں۔ یہ کیس ہے کیا، اور اس کیس میں کیا کہا گیا ہے، اس پر بات کریں گے، اور اس پر بھی بات کرنی ہے کہ وہ کام جو 26ویں آئینی ترمیم میں نہیں ہو سکا، وہ اب عام قانون سازی سے حکومت کرنے جا رہی ہے، اور کرنے کیا جا رہی ہے کہ انسداد دہشت گردی قانون میں ترمیم کرنے جا رہی حکومت، اور یہ ترمیم قومی اسمبلی میں پیش کر دی گئی ہے۔ اور مطلب اس ترمیم کے بعد کیا ہوگا کہ ملکی سلامتی، دفاع اور امن و امان سے متعلق جرائم پر سیکیورٹی ادارے کسی بھی شخص کو 3 ماہ تک حراست میں رکھ سکیں گے، اور آگے چل کر یہ حراست 6 ماہ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ترمیم ہے کیا، اس پر بات کرنی ہے، لیکن ان دونوں بڑے اہم موضوعات سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے فوکل پرسن انتظار پنچوتا کے حوالے سے، ان کی گمشدگی کے حوالے سے مزید 2 دن دیے ہیں، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے کہا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ سوموار والے دن انتظار پنچوتا کو پولیس ریکور کرا لے گی۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ پہلے حکومت یہ کرنا جا رہی تھی کہ سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کی تعداد 23 کرنے جا رہی تھی۔ اب سنا جا رہا ہے کہ حکومت سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد 25 کرنے جا رہی ہے، 1 چیف جسٹس اور 24 جج۔ یہی ہم کہہ رہے تھے پہلے بھی کہ 26ویں آئینی ترمیم جس نے آزاد عدلیہ کا گلا گھونٹ دیا ہے، اور جس کے بعد اب حکومت عدلیہ کے اوپر بیٹھ گئی ہے اور عدلیہ حکومت کے نیچے ہے، سپریم کورٹ بے اختیار ہو گئی ہے، حتیٰ کہ چیف جسٹس آف پاکستان پارلیمنٹ لگائے گی۔ آپ اندازہ کریں کہ جب اگلا چیف جسٹس لگنے لگے گا تو کیا بھاؤ تاؤ ہوگا، کیا لابنگ ہوگی، کہاں جج بھاگیں گے، کیا ججوں کے رشتہ دار بھاگیں گے، اور پھر کن گارنٹیوں پر چیف جسٹس لگا کریں گے۔ اس 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہر آئے روز جسٹس منیر پیدا ہوں گے، جسٹس قیوم پیدا ہوں گے، اور حکومت کے من پسند جج پیدا ہوں گے۔
تو ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ 26ویں آئینی ترمیم رہنے دیں، آپ سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد بڑھا لیں، چونکہ آپ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں 60,000 کیس پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، جس میں 200 کے کیس سیاسی اور آئینی ہیں، اور پینڈنگ کیسوں کو ختم کرنے کے لیے ہم 26ویں آئینی ترمیم لا رہے ہیں، اور یہ جوڈیشل ریفارمز ہے، کھیت مٹی جوڈیشل ریفارمز۔ لیکن بہرحال 26ویں آئینی ترمیم بھی ہو گئی، اور اب حکومت سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد 25 کرنے جا رہی ہے، اور حکومت ایک اور باریک واردات ڈالنے جا رہی ہے، اور وہ واردات ہے کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو کمیٹی ہے، جس میں اب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں، جسٹس منصور علی شاہ ہیں، اور جسٹس منیب اختر ہیں، یہ تینوں مل کر اب بینچ بنائیں گے اور کیس لگائیں گے۔ اور چونکہ حکومت کے گلے میں اٹکے ہوئے ہیں جسٹس منصور اور جسٹس منیب، نہ اگلے جا سکتے ہیں نہ نگلے جا سکتے ہیں، اور ان کی سوچ تھی، ان کا خیال تھا کہ جو ہی ہم تیسرے نمبر کے جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس بنائیں گے تو جسٹس منیب اور جسٹس منصور استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں گے، اور ہم بھی خوش کہ ایک تیر سے دو شکار۔ لیکن جسٹس منصور اور جسٹس منیب نے کیا بڑا اچھا فیصلہ، اور وہ ریٹائر نہیں ہوئے۔ اب حکومت کو پریشانی ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہے حکومت، کیونکہ جب آئینی بینچ بنے گا تو اس میں بھی 3 سینئر جج آئیں گے، اور ان 3 سینئر ججوں میں سے یا تینوں آئیں گے یا کم از کم 2 تو ضرور آئیں گے، اور زیادہ تر چانسز ہیں کہ تینوں آئیں گے، اور اگر تینوں آئے تو مطلب جسٹس منیب بھی اور جسٹس منصور بھی آئینی بینچ میں آئیں گے، اور جسٹس یحییٰ آفریدی بھی آئیں گے۔ تو اس لیے حکومت کو مصیبت پڑی ہوئی ہے، اس لیے رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جسٹس منیب اور جسٹس منصور متنازع جج ہیں، وہ آئینی بینچ سے دور رہیں، اور جسٹس یحییٰ آفریدی غیر متنازع جج ہیں اور وہ آئینی بینچ سے دور رہیں، یعنی غیر متنازع بھی آئینی بینچ سے دور رہے، متنازع بھی آئینی بینچ سے دور رہے، تاکہ ہم اپنے من پسند کے جج آئینی بینچ میں لے آئیں۔ تو اب حکومت باریک واردات یہ کرنے جا رہی ہے کہ اسی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی، جس میں جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں، جسٹس منیب ہیں اور جسٹس منصور ہیں، اس میں 2 طریقے حکومت سوچ رہی ہے۔ یا تو اس کمیٹی کو 5 رکنی کر دیا جائے، مطلب جمال مندوخیل اور امین الدین کو بھی شامل کر لیا جائے، امین الدین وہی جو فائز عیسیٰ قاضی کے لاڈلے، اور یا پھر دوبارہ ویسے ہی کر دیا جائے جیسے جسٹس فائز عیسیٰ قاضی کی مدد کی تھی حکومت نے، کہ ایک چیف جسٹس ہو کمیٹی میں، ایک سینئر ترین جج ہو مطلب منصور علی شاہ، اور تیسرا جج جسٹس یحییٰ آفریدی کا اپنا نامزد کردہ جج ہو۔ تو ان دونوں کاموں میں ایک حکومت کرنے جا رہی ہے، اور حکومت کی آپ کو پتہ ہے خواہش یہی ہے کہ حکومت گھیر رہی ہے عدلیہ کو، کہ عدلیہ جہاں ہو، ہائی کورٹس میں ہو، سپریم کورٹ میں ہو، کہیں بھی ہو، ایسے ہو کہ ان کا ریموٹ ہمارے پاس ہو، اور اسی کے لیے اسی کے ارد گرد ساری قانون سازی گھوم رہی ہے۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں، جب بات ہائی کورٹس کی ہو رہی ہے، سپریم کورٹ کی اور عدلیہ کی ہو رہی ہے، تو ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ 6 جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جس میں جسٹس بابر ستار، جسٹس اورنگزیب گل حسن، جس میں جسٹس سردار اسحاق، جس میں طارق جہانگیری، جس میں جسٹس سمن رفعت، یا وہ 6 جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جنہوں نے خط لکھا تھا، جسٹس طارق جہانگیری بھی اس میں شامل تھے، جنہوں نے خط لکھا تھا کہ ہم پر دباؤ ہے، ہمارے گھر میں غیر محفوظ ہیں، ہمارے خاندان والے غیر محفوظ ہیں، ہمارے گھروں سے کیمرے نکل رہے ہیں، جنہوں نے عمر عطا بندیال سے بھی ملاقات کی تھی، جسٹس فائز عیسیٰ قاضی سے بھی ملاقات کی تھی، پھر سپریم کورٹ کو خط لکھا تھا عدلیہ پر دباؤ کا، مداخلت کا، کہ دباؤ ڈال کر ہم سے من پسند فیصلے لیے جا رہے ہیں۔ سنا جا رہا ہے کہ وہ 6 جج ملے ہیں جا کر جسٹس یحییٰ آفریدی سے، اور اس ملاقات میں انہوں نے اپنے تحفظات، اپنی تشویش، اپنا سارا کچھ ان کے سامنے گوش گزار کیا ہے، اور بتایا ہے کہ ہم نے خط لکھا ہوا ہے آپ کو، اور وہ خط کا جو ہے وہ ہمارا پتہ نہیں کہیں گم ہو گیا، اس کیس کو سنا جائے۔ تو عدلیہ کے ارد گرد جہاں حکومت حصار تنگ کر رہی ہے، وہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ حکومت قانون سازیاں، یہ ملک جو ہے، سچی بات بتاؤں، یہ ملک وہ بس ہے جس میں 50 سواریاں بیٹھ سکتی ہیں، قانون سازی کے حوالے سے بتا رہا ہوں، لیکن اس میں 1000 سواری بیٹھی ہوئی ہے۔ اتنی قانون سازیاں اس ملک میں ہو چکی ہیں، قانون ہی قانون بن چکے ہیں، ان پر عمل کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ ہاں،
10% جو اس ملک کا ایلیٹ کلچر ہے، ایلیٹ طبقہ ہے، یا ایلیٹ کلچر کو ریپرزینٹ کرنے والا طبقہ اشرافیہ ہے، وہ تو خیر ہر قانون سے بالا تر ہے. ان کے لیے تو قانون بدل جاتے ہیں، ان کے لیے آئین بدل جاتے ہیں. وہ اپنے کالے کرتوت نہیں بدلتے، قانون بدل لیتے ہیں. اس ملک میں آئین پاکستان بھی ہے، اس ملک میں آرمی ایکٹ بھی ہے، اس ملک میں FIA کے قوانین بھی ہیں، اس ملک میں پولیس کے قوانین بھی ہیں، اس ملک میں CTD بھی ہے اور اس کے قوانین بھی ہیں، اسپیشل برانچ بھی ہے، IB سمیت ایجنسیاں بھی ہیں. سائبر کرائم ایجنسی بھی اب حکومت نے بنا دی ہے، اسی حکومت نے خصوصی ٹربیونلز بھی بنا دیے ہیں، پیکا ایکٹ بھی نافذ کر دیا ہے، سپریم کورٹ بھی ہے، ہائی کورٹس بھی ہیں، سیشن کورٹس بھی ہیں، مجسٹریٹس مطلب سول کورٹس بھی ہیں، انسداد دہشت گردی عدالتیں بھی ہیں، احتساب عدالتیں بھی ہیں، فوجی عدالتیں بھی ہیں، اور ڈھیر سارے قوانین ہیں. اور اب خیر سے ایک اور قانون سازی ہو رہی ہے، اور وہ قانون سازی انسداد دہشت گردی قانون میں ترمیم جو محسن نقوی صاحب کی طرف سے پیش کی گئی، مطلب وزارت داخلہ کی طرف سے قومی اسمبلی میں پیش کر دی گئی ہے. اور اس ترمیم کے مطابق مسلح افواج کے حوالے سے کسی بھی ملزم کو 3 ماہ تک حراست میں رکھنے کا اختیار ملے گا. ملکی سلامتی، دفاع اور امن و امان سے متعلق جرائم پر سیکیورٹی ادارے کسی بھی شخص کو 3 ماہ تک حراست میں رکھ سکیں گے. تاوان، بھتہ خوری، ٹارگٹ کلنگ اور اغوا سے متعلق جرم پر 3 ماہ زیر حراست ملزم کو رکھا جائے گا. ہاں، ملزم کو کہا جا رہا ہے کہ شفاف ٹرائل کا حق دیا جائے گا. اور انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مطلوبہ شخص کو 3 ماہ کی بجائے، جو دہشت گردی ایکٹ کے انڈر آئے گا اس کو 3 ماہ کی بجائے 6 ماہ حراست میں رکھا جائے گا. مسلح افواج کے ملزم کی تحقیقات GIT کرے گی. GIT میں پولیس، ایجنسیاں، فوج، سول اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسران شامل ہوں گے. اب یہ سارا کچھ تھا جو 26 آئینی ترمیم میں ہونا تھا، لیکن وہ مولانا صاحب جو کریڈٹ لیتے ہیں کہ میں نے سانپ کے دانت توڑ دیے، وہ کہتے ہیں کہ 56 ترامیم تھیں اور میں 22 پہ لے آیا. اور مولانا صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو قانون سازی ہو رہی ہے، یعنی مولانا صاحب کی جماعت کہہ رہی ہے، یہ اس وقت اس مسودے میں شامل تھی لیکن ہم نے اس کو نکلوا دیا تھا. اب صورتحال یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو 3 ماہ اور 6 ماہ حراست میں رکھنا، کسی بھی شخص کو اس پر کوئی الزام لگے اور آپ 3 ماہ اور 6 ماہ حراست میں رکھ سکتے ہیں. اور جس ملک میں انتقام، سیاسی انتقام اور ذاتی انتقام اور اجتماعی انتقام عام ہو، وہاں قانون برا نہیں ہوتا، قانون کا استعمال برا ہوتا ہے. قانون بڑے اچھے ہیں لیکن جب ان کا استعمال ہوتا ہے تو وہ بہت برا ہو جاتا ہے، بھیانک ہو جاتا ہے. اب 3 ماہ اور 6 ماہ حراست میں رکھنا مطلب اب اس میں کسی کو بھی پکڑا جائے گا. جو آپ پچھلے 3 سال میں جو کچھ اس ملک میں ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو کسی کو بھی پکڑو اور 3 ماہ اور 6 ماہ کے لیے ڈمپ کر دو، بھول جاؤ پھر. اور یہ جس ملک میں فیئر ٹرائل نامی شے ہی نہ ہو، اس ملک میں اس طرح کی ترمیم اگر آ گئی تو انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ترمیم آئین کے آرٹیکل 10 کی خلاف ورزی بھی ہے، جس میں بنیادی انسانی حقوق انسان کے سلب ہوتے ہیں. اور جہاں دہشت گردی کے پرچے تھوک کے حساب سے پرچے مقدمے دہشت گردی کے قائم کیے جا رہے ہوں، وہاں اس طرح کی ترمیم اگر ہو گئی تو بس پھر گئے. اگر علیمہ خان اور عظمیٰ خان سے بارودی مواد لے کر وہ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کو اڑانا چاہتی تھی، اگر ان پر یہ الزام لگ سکتا ہے اور اگر ان پر یہ الزام لگا کر ان پر دہشت گردی کا پرچہ کاٹا جا سکتا ہے، اور اگر عمران خان جیل میں موجود ہو اور ان تھانوں کے علاقوں سے گزرے ہی نہ ہو، کئی ایسے تھانے ہیں جن کے علاقوں سے عمران خان گزرے ہی نہیں ہیں لیکن ان تھانوں کے ایریا میں عمران خان پر دہشت گردی کے پرچے ہو گئے ہیں، تو جیل میں عمران خان موجود ہے، پرچے باہر ہو رہے ہیں اور دہشت گردی کے ہو رہے ہیں. عمران خان کی بہنیں پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کو بارودی مواد لے جا رہی تھیں، اڑانا چاہتی تھی، اور دہشت گردی کے پرچے. جس ملک میں ایسا ہو رہا ہو وہاں اس طرح کی ترمیم. اور آپ کو بتا دوں کہ ایک قانون آیا تھا عسکریت پسندوں اور انتہا پسندوں پر قابو پانے کے لیے، اینٹی ٹیررزم ایکٹ. یہ دہشت گردوں کے لیے قانون تھا، لیکن اس کا تھوک سے ہوا اس کا استعمال سیاستدانوں پر. جب سے یہ ہوا انسداد دہشت گردی عدالتیں یہ جو بنی ہوئی ہیں یہ نواز شریف صاحب نے بنائی تھی، اور چودھری شجاعت کی کتاب میں ہے. سچ تو یہ ہے، اس کتاب کا نام ہے، اس میں چودھری شجاعت کہتے ہیں کہ جب نواز شریف یہ عدالتیں بنا رہے تھے تو میں نے کہا یہ نہ بنائیں، کہیں ہمیں بھی ان عدالتوں میں مقدمے نہ بھگتنے پڑیں. لیکن نواز شریف صاحب نے بنا دی، اور پھر
جب پرویز مشرف مارشل لا لگا تو نواز شریف صاحب نے اسی دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہوئے، کیس بھگتا اور سزا ہوئی۔ تو 1997 دہشت گردی انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے تحت جو نواز شریف صاحب لائے تھے، 1997 سے 2019 تک 38,800 مقدمے قائم کیے گئے، 1,87,000 سے زائد گرفتاریاں ہوئیں، اور صرف 9,500 افراد کو سزائیں ہوئیں، اور ان میں سے بھی زیادہ سزائیں ہونے کے بعد جب اگلی عدالتوں میں گئے تو رہا ہو گئے۔ تو مطلب قانون برا نہیں ہے، قانون کسی کو فوجی تنصیبات پر حملہ نہیں کرنا چاہیے، کسی کو قومی سلامتی کے حوالے سے، قومی دفاع کے حوالے سے کسی کو خلاف نہیں جانا چاہیے، لیکن یہ طے کون کرے گا؟ اگر میں اس وقت بات کر رہا ہوں تو اگر کوئی کہے کہ یہ جو تم بات کر رہے ہو یہ قومی سلامتی کے خلاف ہے تو میں، اور مجھے کو اٹھا لے تو 3 اور 6 ماہ تو میں گیا نا، اس کے بعد میں ثابت کرتا پھروں گا کہ یہ تو بات ہی نہیں، اور کسی عدالت کوئی عدالت کہہ بھی دے گی کہ یہ تو یار یہ بات ہی نہیں ہے کہ جس سے قومی سلامتی کو نقصان ہوگا، لیکن میرے 3 مہینے اور 6 مہینے تو گئے نا۔ اور جس ملک میں چار دیواری کا تقدس ہی نہ رہے، بنیادی انسانی حقوق ہی نہ ہوں، اور سیاسی انتقام میں انسانوں سے، جانوروں سے بدتر سلوک کیا جا رہا ہو، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی چادریں تک کھینچی جا رہی ہوں، وہاں اس طرح کی ترمیم ہو گئی، یعنی یہ اختیار مل گیا کہ آپ 3 مہینے اور 6 مہینے کسی کو ڈمپ کر سکتے ہیں، حراست میں رکھ سکتے ہیں، تو پھر تو اس کا استعمال کوئی بھی کرے گا، اور کیسا کرے گا کسی کو کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو ہی یہ اگر یہ ترمیم ہو گئی تو یہ عدالت میں چیلنج ہوگی، اور عدالت اسے اڑا دے گی، کیونکہ یہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے اور آئین کے آرٹیکل 10 کے بھی خلاف ہے۔ اور جب بنیادی انسانی حقوق، آئین کے آرٹیکل 10 اور جب ملکی سلامتی اور دفاع اور امن و امان کی بات کریں تو ایک کیس ہے JHQ حملہ کیس، اس میں باقاعدہ طور پر عمران خان کو نامزد کر دیا گیا ہے، اور چلان کی کاپیاں جو ہیں وہ عمران خان کو فراہم کر دی گئی ہیں۔ عمران خان نے البتہ اس جرم سے انکار کیا اور کہا ہے کہ جب یہ JHQ کے سامنے مظاہرے ہو رہے تھے تو میں تو حراست میں تھا اور اس وقت گرفتار تھا۔ 27 سنگین دفعات لگائی گئی ہیں اس کیس میں، اور اس کیس میں سنا ہے کہ شاہ محمود قریشی بھی شریک ملزم ہیں، اور اس کیس کی جو چالان ہے یا کوئی FIR ہے اس میں ہے کہ JHQ کے سامنے احتجاج ہوئے، مظاہرے ہوئے، فوج مخالف نعرے لگے، ٹائر جلائے گئے، JHQ گیٹ پر دھاوا بولا گیا، توڑ پھوڑ کی گئی، اندر داخل ہوئے، بلڈنگ کے شیشے توڑے گئے، اور روکنے کے باوجود مزاحمت کی گئی، پاک آرمی کی ساکھ کو نقصان پہنچایا گیا، بغاوت کا ماحول بنایا گیا۔ یہ ایک منظم سازش تھی، اور اس میں شریک ملزمان کو عبرتناک سزائیں دی جائیں۔ اب JHQ حملہ کیس ابتدا ہے 9 مئی کے کیسوں کی۔ 12 کیس تھے 9 مئی کے بشرا بی بی پر، اور وہ جج نے اٹھا کر باہر پھینک دیے۔ عمران خان 9 مئی کے کوئی تقریباً 9 کیسوں میں سے بری ہو چکے ہیں۔ اب یہ کیس تو عمران خان کو ملزم تو نامزد کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے لیے بہرحال عدالتوں میں ثبوت دینا ہوں گے، اور ثابت کرنا ہوگا کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی باقاعدہ طور پر یا تو اس جب JHQ گیٹ پر حملہ ہوا تو حملہ آوروں کو لیڈ کر رہے تھے، یا ان سے رابطے میں تھے اور کہہ رہے تھے کہ جاؤ JHQ پر حملہ کرو، تو یہ ثابت کرنا ہوگا۔ شاہ محمود قریشی کے بارے میں اکثر کہتا ہوں کہ 9 مئی میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے۔ شاہ محمود قریشی اور پرویز الہی وہ 2 پاکستان تحریک انصاف کے ان لوگوں میں سے جو فوج سے لڑائیوں کے خلاف تھے، ان میں سر فہرست تھے، اور ان کا 9 مئی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شاہ محمود قریشی 9 مئی والے دن کراچی میں تھے، ان کی اہلیہ بیمار تھیں اور وہ ان کے پاس تھے، لیکن شاہ محمود قریشی بھی 9 مئی کے ملزم ہیں، اور کئی کیسوں میں ان کو نامزد کر دیا گیا ہے اور وہ کیس بھگت رہے ہیں۔ اور بڑا دکھ ہوتا ہے جب ایک سابق وزیر خارجہ کیس اگر ان پر بنا ہے، وہ عدالت میں بھگتیں گے، وہ ظاہر میرٹ پہ وہ بری ہوں گے یا سزا ہوگی، جو بھی ہوگا عدالت نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن دکھ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ایک بزرگ سیاستدان کو، سینئر سیاستدان کو، سابق وزیر خارجہ کو ہتھ کڑیاں لگا کر پیش کیا جاتا ہے، تو اس وقت دکھ ہوتا ہے کہ شاہ محمود قریشی نے کون سا بھاگ جانا ہے۔ یا تو شہباز شریف کو کبھی ہتھ کڑی لگی ہو، نواز شریف کو کبھی ہتھ کڑی لگا کر عدالت میں پیش کیا گیا ہو، یا مسلم لیگیوں کو، یا پیپلز پارٹی والوں کو، یا زرداری صاحب کو، کسی کو،
میرا خیال ہے وہ سیاستدان جن کا خطرہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے کہیں بھاگ جانا ہے، ان کو ہتھ کڑیاں لگانا اور منہ پہ کپڑے ڈالنا، میرا خیال ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پاکستان زندہ باد۔